والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ کر میرے اساتذہ کرامی قدر اور جامعہ حکمت کے مہتے ہوئے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت اقبال کا لافانی پیغام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرت اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں اور غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور عشاق مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خدا بندی کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت اور اطاعت حضور کے نام پر اور حضور سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو پھر تقدیر خدا بندی اس کی تدبیر کے اشاروں کے محتاج ہوتی ہے، اور پھر پردہ افراد سے یہ صدا ابھرتی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یاد رہے کہ حضور سے وفاداری کا اعلان یہ صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ یہ عملی میزان ہے، اور یہ صرف زبانی اقرار نہیں ہے بلکہ یہ جانی بمالی اثار ہے، یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ خون کی دھاروں پر چلنے کا نام ہے۔ اور حضور سے وفاداری کا اعلان یہ صرف اور صرف تقریر کی ساحری نہیں بلکہ شمع انوار مصطفی پر پروانہ وار نثار ہونے کی جلوہ گری ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور سے وفاداری کا عہد ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جو حضور سے عملی عقیدت کا رشتہ قائم کرتا ہے پھر محبت مصطفیٰ اس کی زندگی، اطاعت مصطفیٰ اس کی تابندگی اور ناموس رسالت کی پاسداری اس کی سربلندی ہوتی ہے۔ اور پھر حضور سے وفاداری کے نام پر ہر قدم پر یہی ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور سامعین اکرام، ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے حضور سے وفاداری کے نام پر کیا کیا تھا، تو آئیے ماضی کے گلشن ایمان میں کہیں سیدنا بلال حبشی کوڑے کھا کر ناموس رسالت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں حضرت عمار بن یاسر کو کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدائیں آتی ہیں، اور کہیں حضرت سلمان فارسی کی زنجیروں کی جھنکار ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، اور کہیں حضرت سہیب کے زخمی جسم کے قطرے توحید و رسالت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر کہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں کہ او ظالمو میری جان لے لو مگر میرے محبوب کو کچھ نہ کہو، اور کہیں حضرت زید کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، اور کہیں حضرت خبیب کے جسم کے اندر نیزوں کی نوکیں چبوئی جا رہی ہیں، اور پھر کہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں خاندان نبوت کی قربانی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر تاریخ کے دوش پر سفر کرنے والے اور ناموس رسالت پر قربان ہونے والے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا ایمان آفری منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر ماضی کے چند عراق کھولے تو ایک مرد کلندر جو بظاہر معذور ہے فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر حضور سے وفاداری کے نام پر 12,000 شل کھا کر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ستم کری طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور یاد رہے کہ حضور سے وفاداری یہ حسن عمل کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ عز و جل کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی اطاعت ہی اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو پر اطاعت مصطفیٰ محیط ہونی چاہیے تھی۔ ہم سے کوئی رائی ہو یا رعایا حکمران ہے یا قاضی القضات ہے یا پھر معیشت دان ہے یا کہ قانون دار ہے، میر کارواں ہے یا مسافر منزل شوق، امام ہے یا مقتدی، ہر ایک کو اطاعت مصطفیٰ کا طوق اپنی گردن میں سجانا پڑے گا۔ آج ہم حالات کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وقت ہمارا دشمن ہے، اغیار نے اسلام دشمنی کے سلسلہ میں سمجھوتا کر لیا اور جو ہے زندگی کی تیز دھوپ نے ہمارے پاؤں جھلسا دیے اور چشم فل ہماری ذلت کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اطاعت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے لیے صرف گفتار کا سہارا لے لیا ہے۔ آج اگر ہم پھر سے لوح و قلم کی میراث کو اپنانا چاہتے ہیں، آج اگر ہم پھر سے عظمت اسلاف کی داستانیں تازہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس جذبے کے ساتھ حضور سے عملی عقیدت کا رشتہ قائم کرنا ہوگا کہ تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی ہے، تیرے در کے سوا آسودگی دل کہاں ملتی ہے، زمانہ ٹھوکریں کھاتا ہوا تیرے در پہ آیا۔ السلام علیکم۔